آپ گورنر ہیں اور گورنر اسینشلی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے کسی صوبے کے اندر. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, فیڈریشن کو صوبے کے اندر. اب جو حالات ہیں, بہت سے لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اسے فینڈ آف کرتی ہے کہ نہیں, نہ ہی کوئی ڈیل ہوئی, نہ ہی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. بشرا بی بی صاحبہ میرٹ کے اوپر ان کی بیل ہوئی, ان کو مزید نہیں رکھا جا سکتا تھا, لہٰذا وہ اب فری سٹیزن ہے. آپ کو خدشات کیوں ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل کے نتیجے میں وہ باہر آئی ہیں؟ دیکھیں, جب پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر میرٹ ہوتا ہے, جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیل ہو جاتی ہے. بس صرف فرق یہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بس ہم جب جو چیز ہمیں ہوتا ہے ہمارا تو بالکل ہم بالکل میرٹ پہ ہمارے فیصلے ہوئے ہیں, چیزیں ہوئی ہیں. اور جب چیزیں کسی اور پارٹی کی طرف جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ تو ڈیل کر لی ہے, چیزیں کر لی ہیں, فلانی چیز کر لی ہے, ڈنگلی چیز کر دی ہے. میرے تو خدشات ہیں کہ بالکل کسی ڈیل کے نتیجے میں ہیں. جب سی ایم صاحب کی خود ساختہ روپوشی سے لے کر اور بشرا بی بی کی ضمانت اور عمران کی بہنوں کی ضمانت, مجھے جو ساری کڑیاں جو ہے وہ ملتی جلتی نظر آتی ہیں. میرا اسسمنٹ ہے, میں بھی آئی ایم رانگ, آپ کوئی اور ٹھیک ہو, لیکن میری اسسمنٹ ہے کہ کڑیاں ساری آپس میں ملتی ہیں. 26ویں ترمیم ہو گئی اور کوڑی صاحب یہ اس کے بعد سب کچھ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب آپ نے آج میں دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم جب ہوگی تو ٹھوک بجا کے کریں گے, بے شک 5 سال بعد کریں. لیکن کیا کوئی, کیونکہ بہت سے حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت تو خاص طور پر, وہ تو کہتے ہیں نہیں ہو رہی, لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ جو پہلے ہوا وہ ایک فیز وائز کام ہوا, عدالتی کام ہو گیا, باقی ابھی باقی رہتا ہے. آپ کیونکہ اپنی قیادت کے بھی بہت قریب ہیں, تو کیا کچھ ایسا ہے کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, یا ابھی تک وہ بیک برنر پہ ہے, ایٹ لیسٹ پروسیس کے اندر ہے کہ کسی سٹیج پر ہوگی ترمیم نہیں؟ دیکھیے مدی, میں نے 26ویں ترمیم پہ بھی کہا تھا, کافی دن پہلے کہتے تھے کہ بالکل 26ویں ترمیم ہوگی اور مطلب ہے کہ ہم کر کے رہیں گے. اور 27ویں ترمیم اگر ہمارے دور حکومت میں ہوگی تو میں نے جیسے آج بھی کہا تھا کہ بالکل ٹھوک بجا کر ہوگی. اور اس کے بعد 27ویں ترمیم تو ہونی ہے نا, آج نہیں ہوگی, کل پرسوں, نمبر تو 27واں یاد ہے نا. تو وہ اگر ہماری حکومت کے بعد اگر کوئی اور حکومت آتی ہے وہ اس میں بھی ہوگی. اگر ہمارے دور حکومت میں ہوگی تو بالکل انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ, اور ہوتی ہیں ترمیم. ہم نے 18ویں ترمیم کی, 19ویں ترمیم کی, باقی ترمیم بیچ میں آئی, 26ویں بھی, 27ویں اگر ضرورت پڑی اور حکومت اور اتحادی جماعتوں نے دیکھا کہ 27ویں ترمیم کی ضرورت ہے تو اگر اس حکومت میں ہوئی تو بالکل آرام سے ہم پاس کر لیں گے. اب صوبے کے, اس سے پہلے کہ میں ایک اور اہم معاملہ میں چاہوں گا اگر آپ اس پہ بھی ریفلیکٹ کر دیں, صوبے کے انتظامی معاملات چل رہے ہیں. ایک دفعہ بہت بیچ میں شور تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. کیا آپ کے نزدیک اب نظام کو, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی وہ جو ایک خود ساختہ میں کہوں وہ ایک جو وہ غائب ہوئے, ایک نہیں 2 مرتبہ ہوئے, پھر ایک دفعہ اسلام آباد میں ہی انکمیونیکیڈو ہو گئے, تو آپ کو لگتا ہے اب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کی جو رہائی بھی ہے وہ بھی شاید کوئی ان کی ہی مہربانی یا ان کی کوششوں سے شاید ہوئی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں باقی معاملات تو اپنی جگہ پہ, حکومت کیسے چل رہی ہے نہیں چل رہی. اس وقت امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا کی, میں نے پہلے کئی پروگرام میں کہا ہے, آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا اتفاق نہیں ملا, کافی ٹائم ہو گیا. جی, اتنے حالات جو ہیں کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ساؤتھ آف خیبر پختونخوا کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. پہاڑ چنار کو آپ دیکھ لیں, کوئی اتنے اچھے نہیں ہے. وہاں پر خوراک کی کمی ہے, وہاں پر دوائیاں نہیں ہے, روڈز کا رستہ بند ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹی وی پہ ابھی تھوڑا بہت سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے آپ لوگ دکھا لیتے ہیں, مہربانی کر لیتے ہیں. سوات میں جو مس ہینڈل ہوا ڈپلومیٹس کے ساتھ, آپ مجھے بتائیں کہ اب میرا جو ضلع ہے اور مولانا صاحب کا بھی ہے اور آئی جی خیبر پختونخوا کا بھی ہے اور سی ایم کا بھی ضلع ہے, اس میں اگر عدالتیں ایک ضلع کی ٹانگ ضلع کی ڈی خان شفٹ ہو جاتی ہیں, ان آفیشلی تمام لوگوں سے سرکاری ملازمین سے کہہ دیا گیا ہو کہ آپ سٹی سے باہر اپنی گاڑیاں سرکاری نمبر پلیٹ کے نہیں لے کے جائیں گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. 18 امنڈمنٹ کے بعد اگر صوبائی جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کا وہ اختیار ہے کہ وہ, اور ان کا صوبیدار ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں. تو آج اگر یہ صورتحال ہے, آپ ٹانگ کی صورتحال دیکھیں, آپ وزیرستان کی دیکھیں, آپ بنو لکی کرک کوہاٹ کی صورتحال دیکھیں. پچھلے دنوں جو ہمارے 10 FC کے نوجوان شہید ہوئے, اس کے بعد بنو میں فوجی ہمارے شہید ہوا ہے مسجد کے اندر, پھر ہمارے جو ہے انسپیکٹر لکی مرود میں شہید ہوئے, پھر کوہاٹ میں بھی اس طریقے سے پولیس والے شہید ہوئے, تو پھر وزیرستان میں جو ہے خودکش حملہ ہوا. تو سیریز اس کو دیکھیں, اور اس کے اوپر آج تک ہماری صوبائی حکومت نے نہ کیبنٹ کا اجلاس بلایا,
نہ جو ہے انہوں نے اس کا اسمبلی کا اجلاس بلایا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں. لا اینڈ آرڈر سے وہ غافل ہیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں ہماری طرف کہتے ہیں کہ جی فوج کو بھی صوبے سے نکال لیں. جب فوج کو اگر خدا نخواستہ ہم صوبے سے نکال دیں تو آپ کیا سمجھیں صوبہ ہم کس کے حوالے کر دیں؟ کیا ہمیں کیپیسٹی ہے؟ عصر کے بعد پولیس والے نکلتے نہیں ہیں, وہ گشت نہیں کرتے ہیں, ملیٹنٹس کے حوالے جو ہے اکثر علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم کہاں پر ہم وہ لیں گے؟ پھر یہاں پر صورتحال دیکھیں کہ پچھلے دنوں 4 دن پہلے کل تک ایک فیکٹری میں آگ لگی ہوئی تھی ہمارے احتاباد میں. ہمارے پاس 1122 کی گاڑیاں نہیں تھی فائر بریگیڈ کی, سارے اسلام آباد لے کے آ گئے تھے یہاں پر جو ہے اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کے لیے. جو 2 گاڑیاں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس تھی, انہونی بات یہ ہے کہ جب میں ان کے پاس کل گیا تو مجھے وہ مالک بتا رہے تھے فیکٹری کے, ان کی اپنی 6 فائر بریگیڈ گاڑی. کہتے ایک گاڑی جب آئی اس کا ٹینک خالی تھا پانی سے, دوسرے نے کہا کہ ہم دوسری دفعہ نہیں آ سکتے, ہمارے پاس جو ہے فیول نہیں ہے. تو یہ تو ہماری پوزیشن ہے اس چیز کی. اور ہماری سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے, ہمارے جو ہے ہم اپنے بزنس مینس کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, اور تیسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں, ہم نے اپنے قیدی کو چھڑوانا ہے. جلسوں سے جلوسوں سے ڈی چوک سے بانی چیئرمین جو ہے اس نے آزاد نہیں ہونا. انہوں نے آزاد ہونا ہے تو عدالتوں سے ہونا ہے. اپنے جو کام انہوں نے کیے ہیں, جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں, ان کو بھگتیں گے, اس کے بعد ہی چھوٹیں گے.